پی آئی اے کی انتظامیہ اور سول ایویشن اتھارٹی جو ہے ان کے عملے نے ٹھیک نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے. پی آئی اے کی ورکشاپس کا حال تو آپ کو میں بتاتا ہی رہتا ہوں کہ کس طرح وہاں بلال گنج کی طرح سے مرمت کی جاتی ہے, یا اگر آپ پنڈی میں ہے تو سلطان کے کھو میں جا کے جیسا مرمت کی جاتی ہے. لیکن ایئرپورٹس بھی اب کسی لاری اڈے سے کم کا منظر نہیں پیش کرتے جہاں جہاز آئے روز آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں, جیسے یہ جہاز نہ ہو بلکہ کوئی کسی روڈ پہ چلنے والی بسز ہی کیوں نہ ہو. 2 دن قبل کراچی ایئرپورٹ پہ پی آئی اے کا اے ٹی آر جہاز ہینگر پر ٹیکسی کے دوران شاہین ایئر لائنز کے جہاز سے ٹکرا گیا. 1 منٹ, شاہین ایئر لائن کا جہاز جو پہلے کھڑا تھا, وہ ایئر لائن جو خود اپنا ٹکر کھا کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ ایئر بورن نہیں ہے سر. ان کے کھڑے ہوئے جہاز سے جو اپنی جگہ پہ کھڑا تھا, یہ کس طرح جا کے ٹکرایا, کیوں جا کے ٹکرایا, یہ ایک مسٹری ہے. اور یہ کیوں ٹیکسی کر رہا تھا, یہ بھی ایک مسٹری ہے. اس کو ٹگ کیوں نہیں کیا جا رہا تھا. سول ایویشن کہ کہاں تھی وہ سارے ریسورسز وہاں پہ, خود پی آئی اے کے اپنے پاس بھی ہیں, بٹ اینی وے پی آئی اے کو جانچ کے دوران پی آئی اے کے طیارے کے انجن کو جو رن اپ دیا گیا تھا, رن اپ کے دوران طیارہ تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا اور دوسرے طیارے سے ٹکرا گیا, جس سے اے ٹی آر طیارے کے فیول ٹینکس اور انجن کو نقصان پہنچا. اور طیارے کے ٹینک سے جب ایندھن تیزی سے بہنے لگا تو اس کے باعث ایئرپورٹ کے اوپر ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی. سول ایویشن کے ڈی جی حسن بیگ نے تحقیقات کا حکم دے دیا. حسن بیگ صاحب کیا تحقیقات کریں گے آپ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سمیت آپ کے جو سول ایویشن اتھارٹی میں اوپر سے نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں یار, ان کی قابلیت تو ہم بہت دفعہ کھول چکے ہیں. جب تک سینٹ کی ایک کمیٹی کے آگے آپ لوگ نہیں بتائیں گے کہ آپ کیوں کمرشل ایویشن کی پوسٹ کے اوپر حقدار ہیں, تب تک میری نظر میں آپ لوگ اس پوسٹ کے حقدار نہیں, بلکہ آپ کو ٹھوک دیا جاتا ہے, تھپو دیا جاتا ہے. کیا ہو بھئی, پوسٹ ریٹائرمنٹ یا پری ریٹائرمنٹ ایش کر لو 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, اور خمیازہ پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے. بٹ اینی وے اب تحقیقات ہو رہی ہیں اور امید یہ ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں آئے گا. اور یہ جو ہے جہاز کے ڈرائیور, جہاز کے پائلٹ اور یہ شاہین ایئر لائنز کے جہاز کو ٹکر مارنے کی اصل کہانی کیا ہے, شاید یہ بھی باقی ٹکروں کی طرح اور کہانیوں کی طرح ہمیں نہ پتہ چلے. اور اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ون آف واقعہ جس کے اوپر میں اتنی سختی سے بات کر رہا ہوں, تو نہیں, یہ ون آف واقعہ نہیں. میں اس طرح کے 5 واقعات آپ کو پچھلے 1.5 سال کے اندر سنا سکتا ہوں. صرف لاہور نہیں, کراچی نہیں, ٹورانٹو ایئرپورٹ میں بھی ٹکرے مارنے کا دوسرے جہازوں کو. تو پلیز ان کی سکل سیٹ مجھے پتا ہے. بٹ اینی وے ویری کوئکلی مجھے جوائن کیا محسن بیگ نے, مجھے کیا جناب بیرسٹر راشد اسلم نے یو کے سے, اور مجھے جوائن کریں گے حسان خان نیازی, ماہر قانون ہے, چند لمحوں میں. محسن بیگ صاحب, بٹ دل تو بڑا کڑتا ہے. پہلے تو میں آپ سے کسی اور جگہ پہ پوچھنا تھا, لیکن یہ سول ایویشن میں جو اتنے انکمپٹنٹ لوگ, اور پی آئی اے میں اب جو ایک یہ ایئر مارشل کو ڈال دیا ہے, سرونگ ایئر مارشل کو, اس سے ملک کتنا بینکرپٹ ہو چکا ہے مینٹلی اور انٹلیکچولی. ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی بندے نہیں ہے جو ہماری ایویشن چلا سکے. مبشر صاحب بہت شکریہ. میں نے بھی کل یہ جب خبر دیکھی تو میں حیران تھا کہ کوئی شخص, ہمارے ہاں کوئی مورل اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ خود ریزائن کر دیں, کچھ شرم کر لیں, ریزائن کر دیں. لوگوں کو پکڑیں. یہ بھائی پلین کریش ہوتا ہے, لوگ مرتے تب نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کتنی ڈٹھائی ہے. اگر آپ کی اہلیت, قابلیت, صلاحیت نہیں ہے اس عہدے پہ یا اس جاب پہ, تو خدا کے لیے خود چھوڑ دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مبشر صاحب, بہت عرصے سے اس بات پہ مجھے تو اب کبھی یقین ہے کہ کوئی شخص مورل جو ویلیوز تھی ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہو گئی ہیں. لوگ اتنے ڈھیٹ, اتنے بے شرمی سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, اور جس عہدے پہ, جاب پہ یا پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اس کا مس یوز بھی کر رہے ہیں. اور یہی ایک ہمارے ملک کا المیہ دیکھ لیجئے کہ ہم فارورڈ جانے کی بجائے ہم ریورس میں جا رہے ہیں, اور ایوری ڈے اس ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے. وہ چاہے مورل ویلیوز پہ ہو, اکانومی پہ دیکھ لیجئے, ہمیں بڑا یقین تھا نیا پاکستان بنے گا, اس میں کچھ بہتری آئے گی. ابھی تک تو وہ بہتری نظر نہیں آئی. لوگ بھی چن چن کے ایسے لگا دیے گئے
کس انفلوئنس میں آئے. اگر آپ نے بھی یہی کمپرومائزز کرنے تھے تو پھر پرانا ہی پاکستان ٹھیک تھا, اس میں بھی ایسے ہی واقعات روز ہو رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے, ڈیفنس منسٹر صاحب ہی کم سے کم آ کے تھوڑا سا اس کے اوپر یا ان کی پوچھ پرتیت کر لیتے کہ یہ واقعات. اور یار اگر انہوں نے پوچھنا ہوتا تو پہلے ایئر مارشل ارشد کو لگایا کیوں تھا؟ ایک آدمی کو جو سرونگ ایئر مارشل ہے اس کو ایئر فورس سے نکال کے یہاں پہ ڈپوٹیشن پہ کیوں بھیج دیا یار؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے اس میں؟ کون سی ایسی چیز پتا ہے ان کو ایویشن کی کہ جو باہر کسی کو بھی نہیں پتا؟ کون سا ایسا کام کیا ہے ان لوگوں نے؟ ایئر صلاحیت کیا ہے میں ان کو نہیں جانتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو لگا دیا تو ابھی ان حادثات کے ہوتے ہوئے ان سے پوچھنا تو چاہیے کہ آپ کیا کرنے آئے تھے. وہ نہیں جواب دیں گے, جواب دیں, کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. وہ جواب دینے کا قابل ہی نہیں سمجھتے آپ کو اور ہمیں. وہ جواب کیوں دیں؟ میرا خیال ہے ڈیفنس منسٹر صاحب کو ہی جاب چھوڑ دینی چاہیے اگر وہ اپنے. میرا خیال ہے ان سب کو جاب چھوڑنی چاہیے. سول ایویشن میں تو کوئی شخص مجھے نہیں نظر آتا, اور اگر ہے تو مجھے صاحب ایک نہ ایک دن اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے, اور ایسے لوگوں سے جان چھوٹنی ہے جو صرف اور صرف اپنے مال بنانے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے غلط جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کسی نہ کسی نے تو ہٹانا ہے. یہ ملک میں کریکشن آنی ہے, اس ملک میں ٹھیک ہونا ہے, اس ملک نے آگے جانا ہے, تو اس کے لیے کسی کو سٹیپ اٹھانا پڑے گا. ہم نے تو نئے پاکستان میں نہیں, تو مجھے یہ بتائیں نا اگر کیسے ٹھیک ہوگا اگر آپ نہال ہاشمی, دانیال عزیز یا طلال چودھری اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو تو سزا مل جاتی ہے, وہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں, نواز شریف بھی چلے جاتے ہیں, مریم نواز بھی چلی جاتی ہیں. دیکھیں ہم ان کے پولیٹیکل مخالفین ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ایک جملے پہ دانیال وغیرہ یعنی بالکل ڈسکوالیفائی ہو گئے. نہال بیچارے کو تو جیل بھی بھیجا, سب کچھ ہو گیا. لیکن جب ایک کچھ اور لوگ کرتے ہیں اور دھرنا دیتے ہیں, اور کیونکہ وہ ان کا تعلق کسی دینی فرقے سے ہے تو نہ صرف ان کے لیے سب کچھ آرام بھی ہے, بلکہ یہ میرے پاس فواد حسین کی ٹویٹ ہے جس میں کہتے ہیں جی ان کو حفاظتی تحویل میں لے کر مہمان خانے میں منتقل کیا گیا. کیوں بھائی؟ ان کے خلاف کون تھا جو قتل کی سازش کر رہا تھا؟ حفاظتی تحویل میں کیوں لیا ہے صاحب؟ ایک صاحب یہ دو قوانین تو ہو گئے نا. مبشر صاحب جہاں تک تو ان کی جو انہوں نے کنٹیمپٹس کی, جو انہوں نے جن عدلیہ کے بارے میں جو گفتگو کی یا فوج کے بارے میں گفتگو کی, وہ تو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کو کسی صورت اس معاشرے میں برداشت نہیں کرنا چاہیے جو دین کا, اسلام کا, مذہب کا سہارا لیں. اس کے اوپر وہ اپنی سیاسی دکان اور اپنا کاروبار اور اپنا روزگار اور اپنی روزمرہ کے لوگوں سے بلیک میل کر کے لیں. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. یہاں اگر کوئی جسٹس, جج یا کوئی عدالت نرم رویہ رکھتی ہے ان کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہے. ان کو فارورڈ ہو کے ان لوگوں کو ونس فار آل, اگر آج ایک شخص کو اگر آپ نے حفاظتی تحویل میں لیا اور وہ 1 مہینے کی نظر بندی گزار کے واپس آئے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ گھر بیٹھ جائے گا؟ وہ اور شیر ہوگا, اس کو پتا یار مہینہ گیا واپس آ گیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہی بیکیم اے ہیرو. تو ایسے لوگوں کا تو کوئی مستقل انتظام ہونا چاہیے, اور سٹیٹ کو کھل کر یہ کہتے ہیں. چائنا کی مثال پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں, ملیشیا کی دے رہے ہیں. چائنا میں ایسا کوئی سٹیٹ کو چیلنج کر کے دکھائے. اس کے لیے آپ کو لا میں ریفارمز لانی ہے. کوئی روڈ, میجر روڈ بلاک کرے, اس کے لیے سزا پارلیمنٹ تجویز کرے. کوئی شخص اس قسم کی گفتگو, اس کے لیے آرٹیکل 6 بھی موجود ہے, اینٹی ٹیررسٹ لا بھی موجود, لیکن اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے ان لاز کو, تو پھر ان کے بنانے کا یا ان کے وہ تو پھر ایک عام سادہ آدمی پہ, ایک سیولین لوگ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو جو کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں تو کورٹ کی عزت مجروح ہو جاتی ہے. اور میں بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ بھگت چکا ہوا ہوں. تو ایسے حالات میں جو ایسے لوگ ہیں ان سے تو آپ کے پر جلتے ہیں, ان کو تو آپ بلاتے تک نہیں ہیں. وہ عابدی صاحب بھی جیل میں ہیں, اس بیچارے نے کون سا گناہ کر لیا؟ اس نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو سٹیٹ کے خلاف ہو. آپ نے اس کو سزا دی, اس کی بیل نہیں ہونے دے رہے. مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ تو آپ ایسی بات کرتے ہیں اور جہاں آپ کا زور نہیں چلتا وہ شخص آ کے گالیاں بھی دیتا ہے. پورے پاکستان کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا اس نے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے کریکٹر میں کہاں فلاز ہیں, اس کو بہتر کیجئے.
اور لا جو ہے وہ سب کے اوپر ایکولی امپلیمنٹ ہو. اگر یہ ریاست یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر یہ ریاست کے رہنے کا مقصد ختم ہو جائے گا. پھر ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں مبشر صاحب سیول وار کا خطرہ ہے. لاسٹ ٹائم دھرنے میں پولیس غائب ہوگی. اللہ رحم کرے. جب پولیس غائب ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور عوام اور وہ لوگ آمنے سامنے آ گئے, تو یہ سیول وار ہے. پولیس جو ہے بفر کریٹ کرتی ہے کہ دو لوگ لڑے نا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اچھا کام کیا. راشد اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں.